اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہیں کہ ایک ایسی باعصمت لڑکی جسے مجبوریوں نے آن گھیرا اور مجبوری کی خاطر چند پیسوں کے لیے بدکاری پر آمادہ ہو گئی، وہ بھی ایک کفیل نامی شخص کے ساتھ۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے، یہ تمزید شریف میں بھی ہے اور صحیح اسلامی واقعات صفحہ نمبر 103 اور 106 میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ سچے اسلامی واقعات 70 جو ہیں ان میں بھی ہے کہ کس طریقے سے ایک کفیل نامی شخص تھا جو حضرت بنی اسرائیل میں رہتا تھا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ وہ شخص ہمیشہ برائی میں اور سیاہ میں پھنسا رہتا تھا۔ نفس کی کوئی ایسی خواہش نہ تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو، اور پھر کس طریقے سے اس عورت کو آمادہ کیا، اس لڑکی کو بدکاری کے لیے۔ جب وہ لڑکی آمادہ ہوگی اپنی مجبور حالات پر، تو کس طریقے سے اس کا جو جسم تھا اس وقت جب وہ برائی کرنے جا رہے تھے زلزلے کی طرح کام اٹھا، جسے دیکھ کر جو ہے یہ پریشان ہوا کفیل نامی شخص، اور اس نے جب معلوم وجہ پوچھی تو اس کے سوالات اس کے دل پر کیسے گہرے اثر کر گئے۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل واچ کریں تاکہ آپ کو سارے قصے کی بھی سمجھ آ جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک ایسا سبق بھی حاصل ہو جو ہمیں برائی سے روک سکے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے اس کو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اور جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ویڈیو کے نیچے جو لال رنگ کا بٹن ہے وہاں سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں تاکہ ایسی لیٹسٹ ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار یہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کفیل نامی ایک شخص تھا جو ہمیشہ رات دن برائی میں پھنسا رہتا تھا، کوئی سیاکاری ایسی نہ تھی جو اس سے چھوٹی ہو، نفس کی کوئی ایسی خواہش نہ تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کو 60 دینار دے کر بدکاری کے لیے آمادہ کیا۔ جب وہ تنہائی میں اپنے برے کام کے ارادے سے منتخب ہوئے تو وہ جو نیک بدبخت عورت تھی اس کا جسم زلزلے کی طرح کانپنے لگا، اس کی آنکھ سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے، چہرے کا رنگ پھک پڑ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ بھان سے اچھلنے لگتا ہے۔ کفیل حیران ہو کر پوچھتا ہے اس ڈر، وحشت اور دہشت کی کیا وجہ ہے؟ پاک باطن شریف النفس باعصمت لڑکی اپنی لڑکھڑاتی زبان سے درد بھری آواز میں جواب دیتی ہے، مجھے اللہ کے عذاب کا خیال ہے۔ اس زیبا کام کو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ یہ فعال بد ہمارے مالک ذوالجلال کے سامنے ذلیل اور رسوا کرے گا۔ منیم حقیقی محسن قدیمی کی یہ نمک حرامی ہے۔ واللہ میں نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی پر جرأت نہ کی۔ ہائے حاجات اور فکر و فاقہ، کم صبر اور بے استغالی نے یہ دروازہ دکھایا کہ جس کی لونڈیاں ہوں اس کے سامنے اسے دیکھتی ہوں، اس کی نافرمانی کرنے پر آمادہ ہو کر اپنی عصمت بچانا اور چھوت دامن پر دھبا لگانے پر تیار ہو گئی ہوں۔ لیکن اے کفیل با خدایا لازوال، خوف اللہ مجھے گھلائے جا رہا ہے، اس کا عذاب کھٹکھٹاتے کانٹوں کی طرح کھٹک رہا ہے۔ ہائے آج کا دو گھڑی کا لطف صدیوں خون تھکوائے گا اور عذاب الہی کا لقمہ بنوائے گا۔ اے کفیل، اللہ کے لیے اس بدکاری سے باز آ اور اپنی اور میری جان پر رحم کر، آخر اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اس نیک اور پاک باطن
اور عصمت با آب خاتون کی پر اثر اور بے لوث مخلصانہ سچی تقریر اور خیر صوبی نے کفیل پر اپنا گہرا اثر ڈالا، اور چونکہ جو بات سچی ہوتی ہے دل ہی میں اپنا گھر کرتی ہے، ندامت اور شرمندگی ہر طرف سے گھیر لیتی ہے، اور عذاب الہی کی خوفناک شکلیں ایک دم آنکھوں کے سامنے آ کر ہر طرح سے حتیٰ کہ دیواروں سے دکھائی دینے لگتی ہے۔ جسم بے جان ہو جاتا ہے، قدم بھاری ہو جاتے ہیں، دل تھرتھرانے لگ جاتا ہے۔ سو ایسا ہی کفیل کو معلوم ہوا، وہ اپنے انجام پر غور کر کے اپنی سیاہ کاریوں کو یاد کر کے رویا اور کہنے لگا، اے پاکیزہ عورت، تو مخصص ایک گناہ وہ بھی نہ کردہ، پر اس پر کبیرہ ذوالجلال سے اس طرح لازوال ہے، یعنی کہ گھبرا رہی ہے۔ ہائے میری تو ساری عمر اپنی بدکاری اور سیاہ اعمالوں میں بسر ہو گئی ہے، میں اپنے منہ کی طرف اپنے اعمال نامے کو بھی سیاہ کر دیا، خوف اللہ کبھی پاس بھی نہ بھٹکنے دیا، عذاب الہی کی کبھی بھول سے بھی پرواہ نہ کی۔ ہائے میرا مالک مجھ سے غصہ ہوگا، اس کے عذاب کے فرشتے میری طاق میں ہوں گے، جہنم کے غضب اور قہر آلودہ نگاہیں میری طرف ہوں گی، میری قبر کے سام بچھو میرا انتظار میں ہوں گے۔ مجھے تو تیری نسبت زیادہ ڈرنا چاہیے، نہ جانے میدان حشر میں میرا کیا حال ہوگا۔ اس بزرگ عورت، اے بزرگ عورت، گواہ رہ کہ میں آج تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہیں کروں گا، اللہ کی نافرمانی کے پاس نہ بھٹکوں گا۔ میں نے وہ رقم تمہیں اللہ کے واسطے دے دی اور اپنے ناپاک ارادے کو ختم کیا، ہمیشہ کے لیے اس کام سے باز آ گیا۔ یہ رضاداری جناب باری تعالیٰ توبہ استغفار کرتا ہوں اور ورد کر کر اعمال کو سیاہی سے دھوتے ہیں، دامن امید پھیلا کر دستے دعا کرتا ہوں کہ یا الہی، یا رب العالمین، میری سرکش سے درگزر فرما، مجھے اپنے دامن غفو میں چھپا لے، میرے گناہوں سے چشمہ پوشی کر، مجھے اپنے عذاب سے آزاد کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر کچھ عربی میں الفاظ لکھے ہیں جن کا ترجمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کفیل کے گناہ معاف کر دیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ کو ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی اور اس میں سے کچھ سبق بھی حاصل ہوا ہوگا، اور جن دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں تاکہ ایسے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، خدا آپ کا اور ہمارا نگہبان رہے، دعاؤں میں یاد رکھے گا، آمین یا رب العالمین، اور خدا تعالی ہم سب کے گناہ بھی معاف فرمائے۔